ہاں یہ قربانیوں کے مقاصد اس آیت نے سورۃ الحج میں جہاں بیان فرمائے ہیں بڑے عجیب ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا حکم جاری کیا ہے. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہاں لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام بلند کریں. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے ہم نے ان کو عطا کیے ہیں، خریداری کی توفیق ہم نے دی ہے، ہم نے مال دیا ہے، ہم نے پیسہ ان کو عطا کیا ہے، ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بلند کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود اور رب ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے جھک جاؤ. یہ مقصد ہے قربانی کا. وبشر المخبتین، جھکنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جن کی قربانیاں اللہ قبول کرتا ہے. نمبر 1 الذین اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو. وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. نمبر 2 والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں. یہ وہ اشارہ ہے کہ اسماعیل ذبح ہو رہے ہیں، اس پر ابراہیم صبر کر رہے ہیں. اولاد کی تکلیفیں، دین کی خاطر اگر اولاد کو تکلیف پہنچی ہے اس پر صبر کرنا. والمقیم الصلاۃ، قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں. عید والے دن بھی نماز کی توفیق جس کو فجر کی نہ ہو تو کیا جانور کی گردن پر چھری پھیرے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ قربانی قبول جن کی ہوتی ہے ان کی صفات ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، بدن کہتے ہیں بڑے جانور کو، اونٹ کو، گائے بیل کو، قداور جانور. جعلناها لکم، ہم نے ان کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا. من شعائر اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ ان جانوروں کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی قدرت یاد آنی چاہیے. جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں یا گھر میں ہیں اور دائیں بائیں سے جانوروں کی آواز آ رہی ہے تو آپ اللہ کی قدرت یاد کریں کہ سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے. یہ قداور جانور اللہ پاک نے انسان کے تابع کیسے کر دیا، اور انسان کو حکم ہے کہ تو اللہ کے حکم کے تابع بن جا. اور لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بڑے منافع ہیں. فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، اور فرمایا اللہ کا نام بلند کرو. اللہ کا پھر دوبارہ شروع میں کہا، پھر دوبارہ فاذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام ذکر کرو. علیہا صوافا، جب ان کو آپ صف در صف کھڑے کر کے نہر کرو، اونٹوں کو یا دوسرے جانوروں کو لٹا کر آپ ذبح کرو. فاذا وجبت جنوبها، اور فرمایا کہ جب وہ گر پڑے اپنے پہلوؤں کے بل تو ان کے چمڑے اترنے جانے کے بعد فکلوا منها، اس میں سے خود کھاؤ. تو عید والے دن جانور کا گوشت کیوں کھائیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اس لیے کھائیں. فکلوا منها، تاکہ تم خود کھاؤ. نمبر 2 واطعموا القانع والقانع، قانع کو کھلاؤ. قانع کون ہوتا ہے؟ جو نہیں مانگتا، مالدار کو کھلاؤ. والمعتر، اور ضرورت مند کو کھلاؤ، فقیر کو کھلاؤ. کذالک سخرناها لکم، یہ دیکھو ہم نے جانور تمہارے تابع کر دیے ہیں. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو قربانی کر کے کس نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی. یہ مقصد ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس لحومها، ان جانوروں کا لحومها گوشت، ولا دماؤها، نہ ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقوی جاتا ہے. تمہاری نیت اللہ کے پاس پہنچتی ہے، فرشتے لے کر جائیں گے. تمہارا جذبہ جو ہے اندر کا وہ اللہ پاک کے پاس پہنچے گا، اس کو فرشتے لے کر جائیں گے. کذالک سخرھا لکم، پھر سنو کہ ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ خوب تم اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کی تکبیر کرو. ایک رکوع میں 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا، بلند کرنا، بلند کرنا. اللہ کے بندے کو تکبیر یاد ہی نہیں آئی. جو مقصد قربانی کا تھا وہ ختم. اہتمام سے تکبیر پڑھو، اس سے بھی پڑھواؤ، خود بھی پڑھو، آس پاس جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی پڑھیں. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ. وبشر المحسنین، اور خوش دلی سے جو یہ قربانیاں کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں ہیں، ان کو خوشخبریاں. www.darsequran.com